بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے مہینے کے بارے میں آج بھی مسلمانوں میں کچھ باتیں زمانہ جاہلیت والی پائی جاتی ہیں جو کہ بڑے افسوسناک ہیں، اس لیے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ قرآن پہ ہونا چاہیے، نبی کے فرمان پہ ہونا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر کی باتوں پہ۔ آج بھی ہم مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، بھاری سمجھتے ہیں، شادی نہیں کرنی، کوئی گاڑی نہیں خریدنی، مکان کی تعمیر نہیں شروع کرنی، کوئی بھی ایسا کام ہے نہیں کرنا کہ یہ کام صحیح نہیں ہوگا، اور بلکہ باقاعدہ طور پر مہینہ شروع ہونے سے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ یہ وظائف کریں تاکہ یہ مہینہ خیریت سے گزر جائے، یہ وظائف پڑھیں، صبح و شام ایسے کریں تاکہ یہ مہینہ ٹھیک گزر جائے۔ حالانکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا، فرما دیا حدیث مبارکہ کے حصے کا مفہوم ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، یعنی کوئی بھاری مہینہ نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی اس میں اس قسم کی بات نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی یہ فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بحیثیت ایک مسلمان ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے۔ ہمارا یقین اس طرح ہونا چاہیے کہ ہمارا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اور چھوڑ کے اگر ہم دیکھیں تو سفر کے مہینے میں خیبر فتح ہوا، کتنی بڑی عظیم فتح مسلمانوں کو اللہ نے نصیب فرمائی، سفر کا مہینہ تھا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو نکاح فرمایا وہ بھی سفر کے مہینے میں تھا۔ اب خیبر بھی فتح مسلمانوں کو ملے سفر کے مہینے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہو سفر کے مہینے میں، تو پھر ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ منحوس مہینہ، بہاری مہینہ ہے؟ لہٰذا آج سے پہلے جس کے اس قسم کے عقائد تھے، سوچ تھی، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں اور ڈٹ کر اپنے نبی کے فرمان پر یقین رکھتے ہوئے کام کریں، چاہے شادی کرنی ہے، کوئی مکان بنانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، نبی کے فرمان پر یقین رکھتے ہوئے کام کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہر قسم کی خیر و برکت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔